السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زید سرفراز۔ ہماری جو روایت ہے یا تہذیب ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، وہ اگر دیکھا جائے تو کتاب کی تہذیب ہے، یا اسے کتاب کی تہذیب ہونا چاہیے۔ اس کی دلیل یا اس کا آرگومنٹ یا اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ ایک کتاب ہے، تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب اتاری جس میں کوئی شک نہیں۔ تو اور پھر اس کتاب کی جو پہلی وحی تھی اس میں بھی جو چیز ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ تو پڑھنا اور کتاب کا تعلق جو ہے وہ مسلم تہذیب سے بڑا اسٹرانگ ہے یا ہونا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے یا چیزیں جو ہیں وہ جدید ٹیکنالوجی کے آنے کی وجہ سے اکثر والدین یا اکثر لوگ یہ شکوہ کرتے پائے جاتے ہیں کہ بچے کتاب نہیں پڑھتے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بچے کتاب کیوں نہیں پڑھتے، اور کتاب نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے کیا نقصانات ہیں، اور تیسری یہ چیز کہ ان بچوں کو کتاب کی طرف کیسے لایا جا سکتا ہے، یا کون سی ایسی چیزیں کی جائیں والدین، تعلیمی ادارے اور ارد گرد کا ہمارا ماحول، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ کتاب پڑھنے لگ جائیں۔ پہلی چیز جو ہے نا، کتاب سے دوری کی وجہ سے ہمارا لفظ سے رشتہ کمزور ہو گیا ہے۔ لفظ اور معنی، یعنی ورڈ اور اس کا میننگ اور لفظوں کا جو استعمال ہے اور جو زبان ہے، وہ تو ظاہر ہے کتاب پڑھنے سے، اچھے رائٹر کو پڑھنے سے، اچھے مصنفین کو پڑھنے سے اور بڑے آئیڈیاز کو پڑھنے سے اور ڈسکس کرنے سے جو ہے وہ ہمارا ذہن جو ہے وہ وسیع ہوتا ہے، کھلتا ہے، زبان کے ساتھ ہمارا تعامل ہوتا ہے، اور ہم لفظوں کا درست استعمال، لفظوں کو گہرائی کے ساتھ اور لفظوں کے اندر جو معنی کی جو فارم ہے یا معنی جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ لفظ کے ساتھ جب ہم جڑتے ہیں، کتاب کے ساتھ ہم جڑتے ہیں، تو یہ ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا چیز جو ہے نا، انسانی ذہن جو ہے وہ جو ہے اس کے اندر جو وسعت پیدا ہوتی ہے وہ نئے نئے آئیڈیاز کو پڑھنے سے ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے آئیڈیاز جو ہیں وہ ٹک ٹاک سے یا فیس بک کی کسی ریل سے تو حاصل ہو نہیں سکتے، ظاہر ہے نہ وہ میڈیم ہے نہ وہ ہے۔ تو کتاب اصل میں نا بنیادی فیکٹر بنے گا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا، پروگرام تھا، تو وہاں پہ یونیورسٹی کے طلباء بیٹھے تھے، تو وہاں پہ ایک صحافی تھے، وہ بچے باتیں کر رہے تھے بڑھ بڑھ کے، تو اس نے پوچھا بھئی پہلے نا سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ میں سے کوئی بچہ ایسا ہے جس نے 3 کتابیں پوری پڑھی ہوں؟ تو حال میں 1,500-2 ہزار بندہ بیٹھا ہوگا، اندازہ ہے۔ تو کیمرہ مین نے جب دکھایا، اتنے لوگ تو نظر آ رہے تھے رفلی اگر آپ دیکھیں اس کو، تو کوئی ایک اسٹوڈنٹ بھی ایسا کھڑا نہیں ہوا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ ہاں اس نے 3 کتابیں پوری پڑھی ہیں۔ لیکن ان کے جو دعوے ہیں یا باتیں ہیں وہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے جو ہے نا چاند ان سے پوچھ کے نکلتا ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو ان سے اجازت لے کے ہوتا ہے۔ تو دعوے بڑے بڑے، لیکن پیچھے جو ہے علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ کتاب سے دور ہوتے ہیں تو نقصان، جیسے کہتے ہیں نا، یہ ہمارے میاں محمد نواز شریف ہے، اس کے متعلق مشہور لطیفہ ہے کہ میاں صاحب کے گھر میں ایک ہی کتاب ہے جو انہوں نے کبھی کبھار دیکھی ہے یا پڑھی ہوگی، وہ ٹیلی فون ڈائریکٹری ہے۔ تو جب ہمارے لیڈروں کا یہ حال ہے، جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں ان کا یہ حال ہے، تو ظاہر ہے کہ جو قوم ہے وہ کس طرح۔ پھر ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر بھی اب جو کلچر ہے وہ کاپی پیسٹ کا آتا جا رہا ہے، اور پھر گوگل کی وجہ سے، معذرت، اور دوسری چیزوں کی وجہ سے جو جدید ہم آلات استعمال کر رہے ہیں وہ بھی کرنے چاہیے، بہت ضروری ہیں۔ ظاہر ہے ان میں بھی PDF ہے، وہ بھی کتاب ہی ہوتی ہے، اصل میں اس کی فارم بدل گئی ہے ہارڈ شکل سے، وہ کی صورت میں، لیکن وہ کتاب ہے۔ تو اس میں بس تھوڑے تھوڑے ریفرنس ہم دیکھنے کے لیے مطلوبہ جو ہے وہ اپنی ضرورت کے لیے دیکھتے ہیں، لیکن وہ جو باقاعدہ کتاب کو کھولنا، اس کو دیکھنا، پھر اس پہ سوچنا، وہ ہماری زندگی سے نکلتا جا رہا ہے۔ اور اس کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں؟ ہمیں نقصان یہ ہے کہ 14 سال جو ہے وہ ہمارے ہاں لینگویج پڑھی جاتی ہے، 12 سال ہم اردو پڑھاتے ہیں بچے کو،
اور 14 سال ہمارا بچہ جو ہے وہ انگریزی زبان پڑھتا ہے، اور 14 سال کی اس تحصیل کے بعد زبان کی انگریزی کی 14 سال اور اردو کی 12 سال، آپ انہیں کہہ دیں کہ کوئی وہ ایک مضمون جو ہے یا 2 صفحے کا 3 صفحے کا جو تبازاد ہے خود سے ان کو آپ کوئی ایک ٹاپک دے دیں کہ وہ لکھ دیں، وہ ان سے لکھا نہیں جاتا۔ حتیٰ کہ یہ گریجویٹ بچے جو ہیں فارم فل نہیں کرنا آتا، جب فارم فل ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ سیدھی سیدھی ہدایات لکھی ہوتی ہیں سادہ لفظوں میں، وہ ہمیں فل کرنا نہیں آتا، پتہ نہیں گھبراتے ہیں، کانفیڈنس نہیں ہے۔ تو کتاب آپ کے اندر نا ایک تو جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، آپ کے اندر اعتماد پیدا کرتی ہے، اور اس اعتماد سے پھر آپ بات کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر آتی ہے، اور آپ مختلف موضوعات پہ آپ باتیں کرتے ہیں۔ تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں کتاب سے دور ہونے کی وجہ سے۔ تو انٹرنیٹ کی آمد کے بعد ان چیزوں کی وجہ سے مختلف جو ہے ہمارا وقت بہت ضائع ہو رہا ہے مختلف چیزوں میں جو نان پروڈکٹیو ہیں۔ تو کتاب تو ظاہر ہے ایک پروڈکٹیو چیز ہے، آپ کسی بھی ڈسپلن کی کتاب پڑھیں۔ تیسرا یہ ہے جو سب سے اہم مسئلہ اس میں ہے کہ بچوں کو کتاب کی طرف کیسے لایا جا سکتا ہے۔ تو بھائی ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں جو اشرافیہ کے بچے ہیں وہ تو کتاب پڑھتے ہیں، آپ اشرافیہ کے کسی بھی سٹور پہ جائیں، بک سٹور پہ لاہور میں جہاں پہ انگریزی کتابیں اویلیبل ہوتی ہیں، تو وہاں آپ دیکھیں ان کے بچے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو انگریزی ہی بول رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کے گھروں کی ان کی اسکول کی زبان ہے، اور وہ انہیں کتابیں لے کے دیتے ہیں۔ تو بچوں کو کتاب کے ساتھ پہلا تعلق جو ہے نا وہ کہانیوں کی کتابیں، جن میں ایسی سبق آموز اخلاقی کہانیاں پہلے ملا کرتی تھیں، اب بھی چھاپتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسے رائٹر نہیں ہیں جو بچوں کے لیے لکھ رہے ہوں، کیونکہ بچوں کے لیے لکھنا ایک تو جہاد ہے، اور پھر اس کو لکھنا بہت مشکل ہے کہ بچے کی نفسیات اس کو ذہن میں رکھا جائے، اور پھر بچے کو سکھانا کیا ہے، کون سی چیزیں ظاہر ہے اس کے ذہن کے لیے ضروری ہیں اور کون سی ضروری نہیں ہے، تو اس پہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، لہذا رائٹر اس طرف نہیں جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں بہرحال ہم انہیں سلوٹ کرتے ہیں، وہ اس سوسائٹی کے بہت بڑے لوگ ہیں جو بچوں کے لیے لکھ رہے ہیں۔ تو بچوں کو نا کہانیاں پڑھائی جائیں، ان کہانیوں کے اندر انہیں تعارف کروایا جائے اچھے اخلاق کا، سچائی کے جیتنے کا، حق کی فتح کا، یہ چھوٹے چھوٹے سبق آموز کہانیوں سے ان کا آغاز ہونا چاہیے۔ اور پھر کتاب کو دیکھنے کا عمل، اساتذہ جو ہے نا وہ بچوں کو یہ کہیں کہ نہیں میں نے جو ریفرنس دیکھنا ہے نا وہ کتاب کا دیکھنا ہے، تو آپ کتاب جو ہے نا وہ ہارڈ کاپی کی صورت میں، اگر سال میں جو آپ کے پاس بچے ہیں اسٹوڈنٹ ہیں، انہیں اگر ایک کتاب خریدنے پہ اگر آپ انہیں قائل کرنے اور وہ ایک کتاب ایک سال میں خرید لیں اپنی پاکٹ منی سے، اپنی پسند کی، اپنے ٹاپک کی، تو بہرحال کتاب سے ایک نسبت ہو جاتی ہے۔ پبلک لائبریریاں جو ہیں ان کی بڑی بری حالت ہے، تو آپ کسی بھی شہر کی چھوٹے ٹاؤنز کی لائبریریز جو ہیں جو گورنمنٹ نے بنائی ہیں وہاں پہ لائبریرین کے پاس جائیں، رو رہے ہوتے ہیں، بجٹ ہی نہیں ہے، بجٹ دیتے ہی نہیں ہیں کہ نئی کتابیں خرید سکیں، وہ پرانی کتابیں دھیمک زدہ ان میں سے مٹی اڑ رہی ہے، اول تو ریڈر آتا نہیں ہے، اگر آتا ہے تو وہ پرانی کتابیں دیکھ کے اسے ویسے چھینکیں آنے لگ جاتی ہیں، کیونکہ نئی کتاب کا ایک بہرحال اسے پڑھنا اسے دیکھنا جو ہے وہ خود ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ تو نئی کتابیں لائبریریز جو ہیں انہیں بلڈ کرنا چاہیے۔ والدین سے بچے بہت سیکھتے ہیں، تو والدین اگر موبائل دیکھیں گے ہر وقت تو ظاہر ہے کہ بچے بھی موبائل دیکھیں گے، والدین اگر ٹی وی دیکھیں گے تو اگر والدین نے اپنے گھر کے اندر یعنی والدین کو یہ چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر ایک چھوٹا سا کارنر بنائیں کتابوں کا، جہاں پہ آپ کچھ کتابیں لے جا کے رکھیں، وہ کتابیں جو ہیں وہ اسی طریقے سے حصہ ہونے چاہیے جس طرح آپ کی زندگیوں میں آپ کی دوسری چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور بچے کو پتہ ہو کہ یہ کتاب ہے اور یہ بھی اسی طریقے سے زندگی کا حصہ ہے جس طرح باقی چیزوں کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی، کتاب کے بغیر بھی نہیں گزاری جا سکتی۔ تو گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری بچوں کے لیے بنائیں، وہاں پہ ان کی پسندیدہ جو ہیں کلرفل کتابیں، آج کل تصویروں کے ساتھ کہانیاں جو آتی ہیں وہ ہے۔ پھر اگلے مرحلے میں جب آپ ہائی اسکول میں جاتے ہیں تو آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ جو ہے فکشن میں سے پڑھنا چاہیے، یعنی فکشن میں آپ دیکھ لیں وہ ابن صفی ہے، زبان بڑی اچھی ہے، وہ تیرتھ رام فیروز پوری کے کچھ جاسوسی ناول ہوتے تھے، انہوں نے کسی 50s میں اور 40s میں 30s میں 1930 40 50 یہاں ترجمے کیے تھے، وہ دیکھنے چاہیے، زبان بڑی اچھی ہے۔ تو آپ کچھ نہ کچھ فکشن پڑھیں، کچھ پوئٹری پڑھیں،
جو شاعری ہے نا وہ لفظوں کا صحیح استعمال سکھاتی ہے. عام طور پہ ہم بھاگتے ہیں کیونکہ شعر جو ہے وہ ظاہر ہے وہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے, تو کچھ نہ کچھ شاعری سے شغف پیدا کریں, اپنے اندر ذوق پیدا کریں. پھر جیسے ہی آپ کالج میں جاتے ہیں تو پھر آپ فکشن وغیرہ سے اگلے مرحلے میں داخل ہو جائیں اور بڑے آئیڈیاز کو دیکھیں جو آپ کے تعلیم سے متعلق ہیں, آپ کے سبجیکٹ سے متعلق ہیں, اس میں جو تھیری میکنگ ہوئی ہے, جو بڑے رائٹر ہیں ان کو پڑھیں. تو یہ 3 سٹیپس کے اندر, یعنی پرائمری کی سطح پہ الگ, ہائی پہ الگ, اور پھر جب آپ کالج میں جائیں تو آپ آئیڈیاز کی کتابیں پڑھیں, نظریات پہ کتابیں پڑھیں, اس کے اندر پھر دنیا سمندر ہے ظاہر ہے, اب آگے آگے بڑھتے جائیں گے. تو یہ کچھ چیزیں ملا کے اگر ہم اپنے بچوں کو کوشش کریں, والدین اور تعلیمی ادارے مل کے, تعلیمی اداروں میں بھی 1 گھنٹہ جو ہے وہ لائبریری میں, اور باقاعدہ یہ اسائنمنٹ کا حصہ ہونا چاہیے کہ کس بچے نے, اور انہیں اسائن کرنا چاہیے ٹیچر کو کہ فلاں صفحے سے فلاں صفحے تک تم یہ کتاب پڑھو اور وہاں سے میں تمہیں پوچھوں گا. جب یہ لوگ یہ پوچھا جائے گا ان سے تو ظاہر ہے وہ 30-40 صفحے جو ہیں وہ پڑھیں گے. تو جب تک ہم یہ چیزیں ساری شامل نہیں کرتے اس وقت تک بچہ جو ہے وہ کتاب کی طرف انٹرسٹ نہیں لے گا. تو ان سارے عوامل کو اگر ہم آہستہ آہستہ شامل کرتے جائیں گے تو امید ہے کہ بچے جو ہے وہ کتاب کی طرف واپس آ جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا, آپ کی سماعتوں کا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے اور شیئر کیجئے.